اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتی کہ آ جائے، یوم ایسا دن، لا بیع فیہ کہ اس میں کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعۃ اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد و قتال کا حکم دیا، پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد طالوت جالوت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کر کے قتال والے حکم کی تاکید بیان کی، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے حکم کی تاکید بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے لیے نازل کرتے ہیں کہ اے اہل ایمان، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا، تو اس سے پہلے خرچ کر لو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرضی، وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو کلام کی سیاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اللہ کے راہ میں فرضی صدقات بھی نہیں دیتے وہ کافر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد و قتال کیا، جیسے کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں دے گا انا آخذوہا و شطر مالیہ، ہم اس سے زکوٰۃ بھی وصول کریں گے اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی لیں گے، جرمانہ بھی ہوگا اس کو، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو لینی ہے، اس کے علاوہ اس پر جرمانہ بھی کیا جائے گا، اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ انا آخذوہا و شطر مالیہ عظمۃ من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے عزائم میں سے ایک عزم ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ لا یحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہا شیء، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صدقے کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں۔ تو صدقہ فرضی یہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو یہ کفریہ کام ہے، فرضی صدقہ نہ دینا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ عشر ہو، چاہے وہ
فطرانہ ہو، فرضی صدقات کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور پھر لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی تجارت نہیں ہوگی، مطلب سودے بازی نہیں چلے گی، کچھ دے کے کچھ لے لیا جائے، یہ کام نہیں ہوگا۔ خلہ دوستی، کوئی تعلق، وہ کام نہیں آئے گا۔ شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ شفاعت کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اپنی مرضی سے، نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، زندہ ہے۔ القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند، کچھ بھی اونگ اور نہ کوئی نیند اس کو نہیں پکڑتی۔ لا تأخذہ، اس کو نہیں آتی، سینۃ، کچھ بھی اونگ، ولا نوم، اور نہ ذرا بھی نیند۔ لہو، اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عندہ، اس کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر ہے، بہت بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ العظیم، نہایت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو منذر، ابو منذر یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت سب سے عظیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تجھے یہ علم مبارک ہو۔ تو یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے، عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی آیات میں سے۔ ویسے اس سے لمبی لمبی آیات بھی قرآن مجید میں ہیں، سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، وہ آیت سب سے زیادہ لمبی آیت ہے، طویل ہے۔ بڑی ہونے کا مطلب لمبا ہونا نہیں، بڑی ہونے کا مطلب عظیم ہونا،
آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے. جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر پر مأمور کیا. فطرانہ جمع تھا غلہ اناج، تو اس کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی. تو ایک چور آیا، چوری کر کے جانے لگا، انہوں نے پکڑ لیا. اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا، چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، تو کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محافظ اور نگہبان مقرر ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی پوچھا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے کہ اس طرح وہ کہہ کے گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے، وَإِنَّهُ لَكَذُوبٌ، ہے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا ہے. اور فرمایا کہ وہ شیطان ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے اس کو برقرار رکھا نا، آیت الکرسی کا نام اس آیت کو دیا گیا تو آپ نے اس پر نقد نہیں کیا. تو بہرحال یہ سب سے عظیم آیت ہے. آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید بڑی واضح کر کے اور مختلف پیرائے میں بیان کی ہے. سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، اس میں توحید بیان ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعدیل ثلث القرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بیان کی وجہ سے چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کے برابر مقام و مرتبہ رکھتی ہے. اور یہ ایک آیت ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو کئی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے. آیت الکرسی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اس دعوے پر اللہ نے اسی آیت میں 11 دلیلیں پیش کی ہیں اپنے معبود برحق ہونے کی، کہ اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں. وہ اکیلا واحد و یکتا معبود برحق ہے اور کوئی معبود برحق نہیں، سارے معبودان باطلہ ہیں. پہلی دلیل اللہ نے پیش کی ہے الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. تنہا زندہ، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا. اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے کوئی بھی زندہ رہنے والا نہیں، سب کو موت آتی ہے، سارے کے سارے مرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تمہیں بھی زندگی سے پہلے بھی موت، زندگی کے بعد بھی موت. اور وہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں.
وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھیں گے۔ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے وہ مردہ ہیں، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، یہ جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے، اموات غیر احیاء۔ آج بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو جن کو، وہ ہستیاں ساری مری ہوئی فوت شدہ ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ دوسری دلیل اللہ نے پیش کی ہے القیوم، کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، سب کو تھامنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھامے بغیر کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین و آسمان کو زائل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، پرندے اڑتے ہیں تو ان کو فضاؤں میں، ہواؤں کے اندر کون روکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں روکتا۔ اللہ خود بھی قائم ہے، ساری مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھے بغیر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر تیسری دلیل اللہ نے دی ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے ذرا سی اور نہ ذرا سی نیند آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمام تر مخلوقات وہ اونگتی بھی ہیں، سوتی بھی ہیں، جتنی مرضی کوئی بڑے سے بڑی بزرگ ہستی کیوں نہ ہو، نیند اس کو بھی آتی ہے۔ سینہ کہتے ہیں اونگ کو، جب بندہ نہ پوری طرح سے بیدار ہوتا ہے نہ پوری طرح سو رہا ہوتا ہے، اور نوم گہری نیند کو کہتے ہیں، یعنی نیند سے پہلے والی کیفیت سینہ، اونگ، اور نیند نوم۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا اسی کا ہے۔ یہ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ زمین و آسمان میں سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ انسان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ عطا کردہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دے، کوئی بھی نعمت اگر اللہ نہ دے، بندہ بڑا پریشان اور تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کھانا نہ دے، بندہ بھوکا مر جائے، کھایا ہوا نکلنے نہ دے، تڑپ کے رہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، شفاعت کرے۔ آیت الکرسی سے پچھلی آیت میں نفی تھی شفاعت کی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ قیامت کے دن نہ تجارت، نہ دوستی، نہ شفاعت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی قسم کی شفاعت کی اللہ نے نفی کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایسے ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے جو آپ کو زندگی میں نہیں آتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ محامد آپ کے دل میں ڈالے گا۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی مانی جائے گی، اور پھر مخصوص تعداد میں لوگوں کے حق میں شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ وہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں حدیث شفاعت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح یعنی روح القدس، جبریل امین اور دیگر فرشتے بھی صف باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی بھی جرأت نہیں کرے گا، کسی کی سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، منہ نہیں کھولے گا۔ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور درست بات وہ کہے، وہ زبان کھولے گا اور بات کہے گا۔ یہاں لوگوں کے بڑے عجیب و غریب عقیدے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے پیر پکڑ لیا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ہیں، اب یہ ہمیں جنت میں لے کے ہی جائے گا۔ یہی ہمارا سارا کچھ کرنی بھرنی والا ہے۔ بڑے لاجپال بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، شفاعت نہیں کرے گا، کوئی بات تک نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی دلیل اللہ نے پیش کی کہ ان کے آگے پیچھے، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارا کچھ معلوم ہے، انسان کا ما قبل بھی اور ما بعد بھی، ماضی بھی اور حال بھی اور استقبال بھی، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے سوا کسی ہستی میں یہ وصف موجود نہیں۔ ماضی کو تو لوگ جان لیتے ہیں، حال لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، مستقبل کسی کا کیا ہے کسی کو کوئی پتہ ہے۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لوگوں کے ماضی کو، لوگوں کے حال کو اور لوگوں کے استقبال کو سب جانتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم اکیلے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ فما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب کا علم، مستقبل کا علم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب کسی اور ہستی میں یہ صفت موجود ہی نہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ پھر ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم یعنی اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا، ہاں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، بذریعہ وحی القاء کر دیتا ہے۔ اللہ کا علم کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے باتیں بتا دیتا ہے، پھر وہ نبی وہ باتیں ساری اپنی امت کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے علم سے کوئی بھی بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلتی، اللہ خود مطلع کرے تو کرے۔
واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ یہ 8ویں دلیل۔ کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معلوم ہے کہ کرسی کسے کہتے ہیں، وہ چیز جس پر بیٹھا جائے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ کرسی کا معنی کرسی ہی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے، تشبیہ نہیں دیتے، انکار نہیں کرتے۔ اللہ کی کرسی ہے، انکار نہیں ہے اس سے۔ کرسی سے کچھ اور مراد بھی نہیں لینا، کرسی سے کرسی ہی مراد ہے۔ کیسی ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شایان شان۔ ہمیں نہیں پتا کیسے ہے، اللہ نے کہا کرسی ہے، مان لو۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین پر اس کی کرسی وسیع ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ بات پتہ چل گئی، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے۔ جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین، جو نہیں بتائی اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، اور عرش پر کرسی وہ ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں ایک کیل گاڑ دیا جائے، صحرا میں کیل گاڑا جائے، اور وہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے، انسانوں کی کرسی جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو انسانوں کی کرسی کے ساتھ ہم تشبیہ نہیں دیتے، کرسی کا انکار بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی کرسی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد بادشاہت ہے، کرسی سے مراد قدرت ہے۔ یہ کام بھی نہیں کرتے، تعویل بھی نہیں کرتے، نہ تعبیر، نہ تشبیہ، نہ تعطیل، نہ تکییف، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور اس پر جیسے اللہ نے کہا ہے منعن، ویسے کا ویسا ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتا ہے، توحید کی دلیل ہے کہ اتنی وسیع کرسی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ساری مخلوق پھر اسی کے آگے جھکے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 9ویں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، بنانے میں نہیں تھکا تو حفاظت کرنے میں کیسے تھکے گا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تھکے نہ، یہ بھی خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور پھر 10ویں دلیل اللہ نے پیش کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ بلند تر ہے، سب سے اونچا، سب سے بلند ہے۔ اور 11ویں دلیل ہے العظیم، اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، عظمت والا ہے، بڑا ہے۔ تو علی اور عظیم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ کا علی، بلند، عظیم، عظمت والا ہونا مخلوق کے علی اور عظیم ہونے جیسا نہیں۔ اللہ کا نام علی ہے، مخلوق بھی نام رکھ سکتی ہے علی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بھی علی تھا۔ عبد العلی نام رکھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، صرف علی نام رکھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے،
عبد العظیم نام رکھو تو بھی ٹھیک، صرف عظیم نام رکھ لو پھر بھی ٹھیک، عبد السمیع نام رکھو وہ بھی صحیح، اکیلا سمیع نام رکھ لو وہ بھی صحیح ہے، عبد البصیر نام ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اکیلا بصیر نام ہو وہ بھی ٹھیک ہے، عبد الرحیم بھی ٹھیک ہے، رحیم بھی ٹھیک ہے، عبد الرؤوف بھی صحیح ہے، رؤوف بھی صحیح ہے۔ یہ صفات خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں۔ جو صفات خالق و مخلوق کے درمیان مشترک ہوں وہ لفظ عبد کے بغیر مخلوق کے لیے بولی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ صفت خالق میں بھی ہے، لفظ عبد لگا کر بھی بولی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے ناموں سے، سمیع، بصیر، علیم، عظیم، اس میں کوئی مذاکرے اور حرج والی بات نہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، دائیں گوٹ سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع بصیر بنایا۔ سمیع بصیر اللہ کی صفت ہے، علی عظیم اللہ کی صفت ہے۔ علی ابن ابی طالب کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کا علی تھا، اگر یہ نام غلط ہوتا، عبد لگائے بغیر علی نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیتے، بدل دیتے، نہیں بدلا، معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی یہ دلائل 11 جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں، ان دلائل کی وجہ سے اور توحید کے اس عظیم بیان کی وجہ سے آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر آیات کی نسبت عظیم ترین آیت ہے۔